یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی، مگر اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور جو انہیں تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اسے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو جو تمہاری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی کی عروج و زوال اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہش الٹی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہی تمہاری بہتری تھی۔ تم اللہ کی نور بھری مصلحتوں کو جان نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو جب حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو اپنی چیز اتارے میں اسی کا محتاج ہوں، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا اور نہ کوئی رہائش اور نہ کوئی رفیق سفر، لیکن اس دعا کے بعد خالق حکیم نے اپنی منصوبہ سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔